بالآخر 3 اپریل کو اسمبلی کے اجلاس میں اس وقت کے وزیر قانون و اطلاعات فواد چودھری نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ یہ ایک افیکٹو آپریشن ہے جناب اسپیکر رجیم چینج کا بائی فارن گورنمنٹ، اور بدقسمتی سے اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ اتحادیوں کا اور ہمارے اپنے 22 لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ فیصلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے، آرٹیکل 5 کا ہے۔ اسپیکر صاحب، میری آپ سے درخواست ہے پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں؟ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ رولنگ اس کے اوپر آنی چاہیے اسپیکر صاحب کہ آرٹیکل 5 کے یہ مترادف ہے یا نہیں ہے۔ پہلے آپ اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی طے کریں پھر آگے بڑھیں۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے اسی بنیاد پر اس تحریک کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک کا آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہے، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈسالاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے۔ فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں۔ شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کی اور سپریم کورٹ سے سو موٹو کی استدعا کی۔ 3 اپریل اتوار کا دن تھا، پورے پاکستان میں چھٹی تھی۔ اچانک ہی خبر آئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کھل گئی۔ چیف جسٹس نے اس ساری صورتحال کا نوٹس لے لیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہزاروں کے قریب کیسز زیر سماعت ہیں، مگر کسی ایک کے لیے عدالت اتوار کو اس سے پہلے نہ کھلی۔ چیف جسٹس نے اس معاملے پر 5 رکنی بینچ بنا دیا اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت شروع کی۔ سماعت کے دوران اپوزیشن اور حکومت دونوں نے بارہا بینچ کو درخواست کی کہ اس خط کی تحقیقات بھی کروا لیں۔ حکومتی وکلا نے خط پیش کرنے کا بھی بولا، کمیشن بنانے کی درخواست بھی کی گئی، مگر عدالت نے صرف اسپیکر کی رولنگ کے اوپر معاملہ فوکس رکھا اور پھر بالآخر اسپیکر کی رولنگ کو غلط قرار دے کر پوزیشن 3 اپریل پر بحال کی۔ بلکہ اسپیکر، صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات بھی خود کو دیتے ہوئے یہ بھی آرڈر کیا کہ اجلاس کب، کس وقت اور کیسے ہوگا۔ اس وقت کے وزیر فواد چودھری نے اس فیصلے پر کہا کہ پارلیمان کی بالادستی ختم ہو گئی۔ جس قسم کا فیصلہ آیا ہے اس سے پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ جو سپریم کورٹ نے جس طریقے سے اجلاس بھی خود ہی طلب کیا، پھر اس کی ٹائمنگز بھی جو ہے اس کے میں سپریم کورٹ نے دی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد پارلیمنٹ کی سپریمیسی اب نہیں رہی ہے، جو حاکمیت ہے وہ پارلیمان کی نہیں رہی ہے۔ عدالت نے فیصلہ سنا دیا، قاسم خان سوری کی رولنگ غلط قرار دے دی گئی، مگر حیران کن طور پر اس مواد کو جو کہ اس رولنگ کی بنیاد بنا، اس کو دیکھنے کی کوشش تک نہ کی گئی۔ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف ایک سادہ کاغذ پر چھپے میمو کو لے کر عدالت گئے تھے اور کمیشن بنا دیا گیا تھا، مگر اب کی بات سپریم کورٹ نے اس آفیشل مراسلے کو دیکھنے کی زحمت تک نہ کی۔ سوال تو تحریک انصاف کے لیڈران اور تجزیہ کاروں نے یہ بھی اٹھایا کہ اگر عدالت نے وہ مواد دیکھا ہی نہیں جس کی بنیاد پر اسپیکر کو اپنی رولنگ دینا پڑی، تو پھر یہ فیصلہ کیسے آ گیا؟
جو فیصلہ ہے، رولنگ ہے جو اسپیکر کی، سپریم کورٹ کے پاس تو مواد ہی نہیں تھا کہ وہ رولنگ صحیح ہے یا غلط ہے. جب تک آپ کے پاس دستاویزات ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اسپیکر نے اپنے مائنڈ کا، اپنے دماغ کا، اپنے فیصلے کا استعمال صحیح کیا یا غلط کیا؟ اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچنا چاہتے تھے کہ رولنگ صحیح ہے یا غلط ہے تو پھر آپ کو وہ مواد دیکھنا چاہیے تھا نا، جو کہ اسپیکر کے پاس تھا یا جس کی بنیاد پہ اسپیکر نے اس فیصلے تک پہنچے. پاکستان کی تاریخ میں 2 مرتبہ برطرف کی گئی اسمبلیاں بحال ہوئیں. ایک بار جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اور کرپشن کے الزامات پر برطرف کیے گئے، اور دوسری بار جب شہباز شریف نے مختلف واسطے دے کر چیف جسٹس کو کہا کہ اسمبلیاں بحال کر دیں. یعنی دونوں بار اتنا بڑا ریلیف صرف شریف خاندان کو ہی ملا. جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا، چند صحافیوں کی جانب سے سوشل میڈیا، ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے عدالت پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک طویل کیمپین چلائی گئی. طرح طرح سے سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی. مولانا فضل الرحمان کی جانب سے دھمکی تک دی گئی. ہم نے ضرور یہ چاہا کہ ہم اپنا مقدمہ عدالت میں لڑیں گے، لیکن آج ہم کہنا چاہتے ہیں کہ صرف سپریم کورٹ کی عدالت ہمارے مقدمے کے لیے کافی نہیں ہے. ہم پاکستان کے عوام کی عدالت میں جائیں گے. عوام اپنے جوش و جذبے کے ساتھ ان کے پتلے بنا کر ان کو چوراہوں پر پھانسیاں دیں گے اور دنیا کو پیغام دیں گے کہ پاکستان میں آئین کو سبوتاژ کرنے والے کی سزا یہی ہو سکتی ہے. اسی طرح جب 3 اپریل کو ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے رولنگ دی تھی تو مختلف چینل کی جانب سے افواج پاکستان کے ترجمان سے رابطہ کیا گیا کہ وجہ بتائیں اس رولنگ میں فوج کا کیا کردار ہے اور NSC کے اعلامیے پر اپنا موقف دیں. اپوزیشن جماعتیں بھی ٹویٹس اور بیانات کے ذریعے بارہا کہتی رہیں کہ خط پر افواج پاکستان کے ترجمان اپنا موقف پیش کریں. وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سپہ سالار افواج پاکستان اس بات کا اندیہ دیں. کیا نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو منٹس پاس ہوئے، کیا وہ منٹس انہوں نے سائن کیے گئے؟ کیا وہ منٹس انہوں نے دیکھے، ویٹ کیے؟ اس میں باہر کی بین الاقوامی سازش اور اپوزیشن کا کوئی رول ہے تو پھر خدا را اس بات کو سامنے لے کے آئیں. اور اسٹیبلشمنٹ نے یا جس محکمے نے بھی وہ منٹس بنائے ہیں، کیا ان کی اپروول تھی؟ مولانا فضل الرحمان تو دھمکیاں تک لگاتے رہے. تقریباً تمام صحافی اور سیاستدان جو کہ ماضی میں فوج کے ادارے پر تنقید کرتے رہے تھے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے فوج اور آرمی چیف سے درخواست کرتے رہے کہ اس خط کے خلاف بیان دیں، جبکہ NSC کی ملاقات میں پہلے ہی بیان سامنے آ چکا تھا. اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے. پھر آیا ووٹنگ والا دن. اسمبلی میں تقاریر شروع ہو گئی. جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، ایک مخصوص حلقے میں بے چینی بڑھتی چلی گئی. سوشل میڈیا اور ملکی میڈیا پر جعلی خبروں کا ایک بازار گرم کیا. اسی دوران خبر آئی کہ وزیر اعظم نے کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا. اس اجلاس میں وزیر اعظم نے وہ مراسلہ ڈی کلاسیفائی کر دیا اور اسپیکر قومی اسمبلی کو بلا کر تھما دیا کہ جناب یہ پڑھ کر فیصلہ کر لیں. کابینہ اجلاس کے شروع ہوتے ہی خبروں کے بازار میں تیزی آئی. کسی نے کہا کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کو برطرف کر دیا.